بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس وقت انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صبح و فجر کے وقت اٹھنے والوں انسانوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا جو اللہ کا محبوب بندہ ہو۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن کی محبت، اللہ رب العزت کے دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہے ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے، اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کر کے، شخص، میں نے یہ بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں ہے، اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھا انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، بلال، تو بڑی توحید کی باتیں کرتا ہے، پھر تجھے اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ ان سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ اسی طرح سے میرا اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے کہ یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل، یہاں کون ہے؟ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ہے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں، یہ رسول جو ہر وقت وضو میں رکھتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔
آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کرتا، ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا، اور جب میں وضو ہو جاتا فوراً ہی وضو کر لیتا، اور جب میں وضو کرتا تو پھر اسی وقت 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں چلتا زمین پر ہوں، میرے پیدل چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، آزمائش دیتا ہے۔ ناظرین، لہذا پریشانی میں شکوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔